الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، طلاق کی شرطیں، طلاق کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق صحیح واقعہ صحیح کب مانی جائے گی؟ وہ کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں ہوں گی، ان میں پائی جائیں گی، تب ہم کہیں گے کہ طلاق وہ مانی جائے گی، ورنہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یہ سب شرطیں پائی جائیں تو طلاق واقع ہونے کی سب سے پہلی شرط جو یہ ہے وہ طلاق نکاح صحیح، نکاح یعنی کہ صحیح کے اندر ہو۔ طلاق جو ہے وہ جو نکاح صحیح کے اندر ہو، کسی کا نکاح ہی نہیں ہے تو پھر مطلب وہ نکاح جس میں تمام ارکان پائے جائیں۔ دوسرا نکاح ہے باطل، جس میں نکاح صحیح ہونے پر تمام علماء کے اجماع ہو، ٹھیک ہے نا۔ باطل یعنی کہ جس نکاح کے نہ صحیح ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہو، وہ تو باطل ہے۔ اور تیسرا ہے کہ نکاح فاسد، جس کے صحیح یا ہاں یا باطل ہونے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہو۔ اب اگر کوئی شوہر طلاق دے رہا ہے، اس کا نکاح صحیح ہو تو پھر طلاق مانی جائے گی، یا نکاح فاسد کے اندر شوہر طلاق دے رہا ہو تو اس کا نکاح صحیح ہو تو طلاق مانی جائے گی، یا نکاح فاسد کے اندر یعنی کہ مطلب کہ نکاح کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو، ولی کے بارے میں بعض علماء ولی اور گواہ کی شرط جو ہے شرط نہیں ہے، یعنی کہ ولی اور گواہ شرط نہیں مانتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ولی اور گواہ شرط ہے نکاح میں۔ اگر کوئی بغیر ولی اور بغیر گواہوں کا نکاح کرتا ہے تو اس نکاح باطل ہے، نکاح فاسد اس کہا جائے گا۔ اگر نکاح فاسد کے بعد بھی اگر کوئی طلاق ہو تو وہ طلاق بھی معتبر مانی جائے گی، شمار ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق اس وقت مانی جائے گی جب نکاح صحیح یا نکاح فاسد کے بعد ہو، نکاح باطل کے بعد نہیں مانی جائے گی۔ جیسے کوئی نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کا کیا معاملہ ہے؟ تو پھر طلاق ہی نہیں ہے۔ نکاح باطل مطلب جیسے کوئی کافر لڑکی سے نکاح کر لے، اس کے بعد طلاق دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کہ طلاق کا تو کوئی مسئلہ بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں بنتی طلاق دینے کی، جب نکاح ہی صحیح نہیں ہے، طلاق کے اس میں معاملہ ہی نہیں ہے، طلاق کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے طلاق کے شمار ہونے کی، کہ یہ واقع ہونے کی کہ وہ نکاح صحیح ہو۔ طلاق وہ دے، دوسری شرط طلاق وہ دے جو طلاق کا مالک ہو، یعنی کہ وکیل بنا دیں کسی کو، طلاق کا حق شوہر کا ہے، کسی کو وکیل بنا دیں تو طلاق واقعہ تو ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کو اختیار دے دیں یا طلاق کا کوئی، تم میری طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے دو، تو پھر بھی طلاق بہرحال واقعہ ہو جائے گی۔ حدیث ہے نا، جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا تھا، تم چاہو تو مجھے اختیار کرو، چاہو تو جدائی اختیار کرو۔ تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے تو اللہ کے نبی کو ہی اختیار کیا۔ اسے اگر انسان خود طلاق دے یا کسی کو وکیل بنا دے یا بیویوں کو اختیار دے دے، طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ دوسرا، شوہر اپنی بات سے رجوع بھی کر سکتا ہے، کہ میں نے شوہر کینسل بھی کر سکتا ہے، کسی کو کہا ہو، وکیل بنایا ہو کہ طلاق کا، پھر وہ اپنی بات کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بیویوں کو تیسری شرط طلاق واقع ہونے کی، وہ طلاق شوہر کی رضامندی سے ہو، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ زبردستی کی اوپر دو قسم ہیں، ایک ظلم ہے، اس پر تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری زبردستی یہ ہے کسی کو قائل کر لینا باتوں سے، اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ زبردستی یہ کوئی کسی کے گن رکھتے تو یہ تو ہم کہیں گے ظلم ہے، وہ تو دینا نہیں چاہتا۔ ایک یہ ہے کہ دینا تو نہیں چاہتا لیکن کسی نے اس کو باتوں میں قائل کر لیا ہے، وہ بھی راضی ہو گیا، تو پھر اس کو تو زبردستی نہیں کہیں گے، پھر تو طلاق واقع ہوگی۔ چوتھی شرط، طلاق دینا والا عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ اگر کوئی طلاق دے تو اگر کوئی طلاق دے تو مانا بھی جاتا ہے، جانتا ہو، یعنی کہ طلاق تو دے رہا ہے لیکن اس کا معنی بھی تو جانتا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ اسی طرح طلاق وہ واقعہ ہوگی جو طلاق سنی ہو، طلاق بدی واقعہ نہیں ہوگی۔ اختلاف ہے علماء کا، طلاق سنی مطلب حیض شوہر جس میں شوہر ملا نہ ہو اور ایک طلاق دے، یہ طلاق سنی ہے، یہ شرط ہے۔ اگر ان شرطوں میں طلاق ہوگی تو واقعہ ہوگی، وگرنہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ مصر مسئلہ خلاصہ یہی ہے کہ طلاق دینے والا اس کا مالک ہو
اور نکاح صحیح ہو یا فاسد ہو. فاسد مثلا کچھ شرطیں پائی جا رہی ہیں نکاح کے اندر، کچھ نہیں، تو ان نکاحوں کے بعد طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق مانی جائے گی. دوسرا، کوئی خود طلاق دے دے، کسی کو وکیل بنا دے یا بیوی کو خود اختیار دے دے جس نبی علیہ السلام نے دیا تھا، تو یہ بھی طلاق واقع ہونے کا مسئلہ ہے. اسی طرح زبردستی کی طلاق کے بارے میں ظلماً طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن کسی کو آپ قائل کر لیں، وہ بھی مان جائے تو وہ دے دے شوہر بھی، تو بعد میں کہے مجھے کسی نے مجبور کیا تھا، تو یہ مجبوری نہیں ہے، اس کی بھی رضامندی شامل. اسی طرح طلاق دینے والا عقل مند ہو، سمجھدار ہو، اس کو پتہ ہو طلاق دی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، اور سنی ہو. آخری چیز طلاق سنی ہو، سنت کے مطابق دی ہو تو واقع ہوگی، اگر سنت کے مطابق طلاق نہیں دی، طلاق بدعی ہے، آگے بات آئے گی، وہ واقعہ نہیں ہوگی. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کا گھر بچ جاتا ہے. اگر طلاق بدعی کو واقع نہ کیے جائے تو بہت سارے لوگوں کے گھر بچ جائیں گے. آگے ہی نکاح مشکل ہوئے ہیں معاشرے میں تو اس طرح کے فتوے دیں گے، بدعی کو بھی نافذ کر دیں گے، تو پھر تو معاملہ اور. اللہ محفوظ فرمائے. السلام علیکم.